اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر فہم دین کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ دین کے حوالے سے سمجھ بوجھ اختیار کرنا، دین کے معاملات کو سمجھنا، اس میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں ان کی اہمیت اور حکمت کو سمجھنا، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے نقصانات سے آگاہی حاصل کرنا اور ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے کیوں اہمیت و فضیلت بیان کی ہے اس کے پر غور و خوض کرنا، اور دین کے تمام امور کے اندر غور و خوض کرنا اور دین کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان معاویہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ، اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے، بہی ساتھ، خیرن بھلائی، یفقہہ تو اسے فہم دے دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے، فی الدین دین کی۔ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ کی اس تشریح میں بھی یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اس حدیث میں دین کی سمجھ بوجھ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دین جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت تک دین کے احکامات کے اوپر ہمارا دل قائم نہیں ہو سکتا، نہ اس کے اندر ایمان کی حدت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ہم سمجھے بوجھے بغیر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر محبت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمارے اندر بوریت پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر اکتاہٹ پیدا کرتی ہے، اور ہمیں وہ معاملات کرنے اچھے نہیں لگتے۔ تو جب ہم ان معاملات کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تجویز کیا ہے، جو طریقہ زندگی وہی ہمارے لیے بہترین ہے، تو پھر اس کام کو کرنے کے اندر لذت بھی آتی ہے، اس میں ہمارے اعمال کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب تک ہم دین کو سمجھیں گے نہیں ہم مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اور اسلام کی حفاظت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہر دور کے اندر ایسے لوگ ضرور موجود ہوں اس مومنین کی جماعت کے اندر جو دین کے احکامات کو عصر حاضر کی ضرورتوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور کے اندر جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتی رہتی ہیں، تو جب تک ہم اپنے دین پر غور و خوض نہیں کریں گے تو ہم ان کے شکوک و شبہات کا جواب نہیں دے سکتے، اور اس طرح وہ بچے یا وہ نوجوان نسل جو ابھی علم میں اتنی پختہ نہیں ہوتی اور اپنے عمل میں بھی پختہ نہیں ہوتی، وہ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنے دین کے اندر ہی خرابیاں نکالنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی اس حدیث مبارکہ میں اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنہیں دین کی سمجھ دے دیتا ہے وہ دنیا میں بہترین ہے، کیونکہ اوپر بھی ایک حدیث انہوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فقیہ ہے، فقیہ کون ہوتا ہے؟ جو دین میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو فقیہ کو عابد وہ شخص ہوتا ہے جو عبادت گزار ہوتا ہے، کیونکہ جب عابد عبادت کرتا ہے تو اس کا صرف اثر اس کی اپنی ذات تک ہوتا ہے، لیکن فقیہ جب غور و خوض کرتا ہے تو اس کا جو فوائد ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں پوری امت کو جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں کہ دین کے مسائل انہیں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر دین کے حوالے سے غور و خوض کرنے کی جو اہمیت ہے، اب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ قرآن پڑھیں، اب آپ خالی ترجمہ جب تک نہیں پڑھیں گے قرآن کا تو آپ کو قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تفسیر، کوئی بھی تفسیر آپ لے لیں، جب آپ اس تفسیر کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر بہت سے مسائل سمجھ آئیں گے۔ اسی طرح جو ہے آپ کو فقہی کتابیں، ان کے اندر مسائل کی سمجھ بوجھ آ سکتی ہے، آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس کے ساتھ بھی آپ کو بہت سے مسائل کا حل مل سکتا ہے زندگی کے، اور آپ کو اپنے اندر بہت سی خرابیوں کا پتہ چلتا ہے اور اپنی بہت سی خوبیوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ جتنی بھی علوم اسلامیہ کی کتابیں ہیں آپ ان کا جب غور و خوض کرتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں، اور آپ کو جو ہے اس کے حوالے سے بہت سا علم حاصل ہوتا ہے، تو آپ کے بہت سے شکوک و شبہات ہیں جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ دور جدید کے اندر آپ کو جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر بہت سے لیکچر اویلیبل ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، اس طرح
یہاں شارٹ ویڈیوز آپ کو اویلیبل ہیں، جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں اسلام کے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، مختلف موضوعات کے اوپر ان کے جو ہیں لیکچرز آپ کو مل جاتے ہیں۔ بہت سی خواتین جو ہیں وہ اس وقت اسلام کی مبلغات ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کے ذریعے دین کے اندر فہم پیدا کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد ہم وہ اسلامی علوم اسلامیہ پر توجہ کریں گے، قرآن کو جو ہے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، احادیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، صحیح بخاری کا مطالعہ کرنے، صحیح مسلم کا جو ہماری صحاح ستہ ہیں ان کا مطالعہ کرنے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے، سیرت النبی کی اچھی اچھی کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا فہم دین کا جو شعور ہے وہ ڈیولپ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔